السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت جی کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت جی یہ آج ہمیں نا بام آپ کے نا یہ ادب کے بارے میں نا کچھ بتائیں نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. اللہ جل شانہ قرآن مقدس کے اندر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور دوسرا یہ ہے کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو اور والدین کی نافرمانی نہ کرو، اور ان کی کوئی بات اگر ناگوار گزرے اور بری لگے تو اف تک کا لفظ بھی اس پر نہ کہو. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. سبحان اللہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ جنت کا دروازہ ہے. سبحان اللہ. ماں باپ کے ادب اور احترام کرنا اور والدین کی عزت کرنا اور ان کے مرتبہ اور مقام کا لحاظ رکھنا اور ان کی فرمانبرداری کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع کے اوپر یہ ارشاد فرمایا کہ شب برات کے اندر بہت سارے گناہگاروں کی اللہ مغفرت کرتا ہے، لیکن والدین کے نافرمان کی مغفرت شب برات میں بھی نہیں ہوتی. اور جو آدمی والدین کا نافرمان ہوتا ہے اس کے لیے اللہ کا یہ قانون ہے کہ ہر آدمی کو گناہگار کو کل قیامت کے دن سزا ملے گی اور اس کے گناہوں کا بدلہ اس کو دیا جائے گا. لیکن نافرمان آدمی جو والدین کا نافرمان ہے اس کی نافرمانی کا بدلہ دنیا ہی میں اس کو دیا جاتا ہے. اس وقت تک اس کو موت نہیں آتی جب تک کہ وہ دنیا کے اندر اپنے والدین کی نافرمانی کا بدلہ نہ پورا کر لے. تو اللہ جل شانہ دنیا کے اندر ہی اس کے والدین کا بدلہ دنیا میں لیتے ہیں، اور آخرت کے اندر اس کے علاوہ بہت سا عذاب ہے. حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی بہت سی چیزوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے والدین کا باوجود کافر اور مشرک ہونے کے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر وہ بت پرست تھے اور بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے. حضرت ابراہیم کے بار بار سمجھانے اور بجانے کے باوجود بھی انہوں نے حضرت ابراہیم کی بات نہیں مانی، لیکن کبھی بھی حضرت ابراہیم نے ادب اور احترام کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا. اور یہاں تک کہ جب باپ نے دھمکیوں کے ساتھ ان کو اپنے گھر سے نکالا تو اس وقت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ رہے تھے کہ ابا جان میں آپ کے لیے صرف دعا کر سکتا ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ہدایت میرے رب کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہے گا ہدایت دے گا، میں اپنے والد کے لیے صرف دعائیں مغفرت ہی کر سکتا ہوں. بعد میں تو اللہ رب العزت نے کافر والدین کے لیے بھی دعائیں مغفرت کرنا منع کر دیا، لیکن جب تک منع نہیں تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے یہ کہا کہ میں آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہوں گا. اس کے علاوہ آپ علیہ السلام ایک دفعہ مسجد نبوی میں تشریف لائے، صحابہ کرام کا مجمع موجود تھا. آپ منبر پر تشریف لائے اور پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا پھر فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا پھر فرمایا آمین. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے خلاف معمول ایسا کام آپ سے دیکھا کہ آپ نے منبر پر چڑھتے ہوئے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر آمین کہا، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین، تو یہ کیا بات ہے؟
تو آپ نے فرمایا کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو میرے پاس جبرائیل امین آئے اور آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا کروں گا، آپ نے اس دعا کے جواب میں آمین کہنا ہے۔ تو انہوں نے ایک بد دعا کی اور فرمایا کہ وہ آدمی ہلاک ہو جائے جس پر رمضان کا پورا مہینہ گزر جائے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر جبرائیل امین آئے اور کہنے لگے کہ میں دعا کرتا ہوں آپ اس پر آمین کہیں۔ تو فرمایا جس کے سامنے آپ کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے، ایسا آدمی بھی ہلاک اور تباہ ہو جائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر تیسری سیڑھی پر جب میں نے قدم رکھا تو پھر جبرائیل امین آئے اور آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ میری بد دعا پر آمین کہیں۔ جو آدمی اپنے والدین کی زندگی پائے یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے، ایسا آدمی بھی ہلاک اور تباہ و برباد ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ فرشتوں کے سردار جبرائیل امین بد دعا کرے اور امام الانبیاء نبیوں کے سردار اس بد دعا پر آمین کہیں تو اس کے قبول ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک ہو سکتا ہے؟ کوئی شک نہیں ہے۔ اس لیے ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنے والدین کا ادب اور احترام کرے اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے، جس طرح انہوں نے بچپن میں تمہارے ساتھ اچھائی اور نیکی کی کہ تم پیشاب کر دیتے تھے اور جگہ گیلی ہو جاتی تھی، خود والدین گیلی جگہ پر سوتے تھے، تمہیں خشک جگہ پر ڈالتے تھے، رات کو تم روتے تھے تو والدین بے چین ہو کر ساری رات سوتے نہیں تھے اور آپ کو اٹھا کر پھرتے رہتے تھے، اور کبھی تم بیمار ہوتے تھے تو تمہیں لے کر حکیموں کے پاس، ڈاکٹروں کے پاس، طبیبوں کے پاس ہر جگہ جاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اگر دنیا کی ساری جمع پونجی ہماری اس پر خرچ ہو جائے اور ہمارا بچہ بچ جائے، اس کا علاج ہو جائے تو ہمیں یہ منظور ہے۔ اب ان کا وقت آیا ہے کہ وہ بڑھاپے کو پہنچ گئے ہیں، اب ان کو خدمت کی ضرورت ہے، تو تمہیں چاہیے کہ وہ ان کا ادب اور احترام کرو، ان کے ساتھ نیک سلوک کرو، ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل کرو۔ اور یہ والدین کی خدمت حاصل کر کے جنت حاصل کرنا بہت آسان سودا ہے کہ جو اپنے والدین کے ساتھ اچھا تعلق بنا لے اور ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل کر لے۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔